آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ امام مہدی کا حمل کب ہوا؟ ان کی والدہ کب حاملہ ہوئی؟ ان کے پیٹ میں یہ بچہ کب پروان چڑھا؟ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ امام صاحب کی ماں پر اس کے حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ امام صاحب کی والدہ پر اس حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ اکمال الدین صفحہ 404، ذرا اس کتاب کو کھولیے، اس صفحے کو پڑھیے۔ اس پہ ہے کہ حکیمہ بنت محمد امام مہدی کی پھوپھی کہتی ہے، میں نے اس کی ماں پر حمل کے آثار دیکھنے کی کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، اس کے پیٹ کو ٹٹولا، اس پہ حمل کے آثار دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے پیٹ کو ٹٹول کر دیکھا مگر کوئی نشان نہ پایا۔ پھر وہ حسن کے پاس واپس گئی اور اسے اس کے بارے میں خبر دی، مگر اس نے تاکید سے کہا کہ نہیں وہ حاملہ ہے، اور اس عورت سے کہا جب فجر کا وقت ہوگا تمہارے لیے حمل ظاہر ہو جائے گا۔ 9 مہینے کا حمل اچانک ایک ہی لمحے میں، فجر پڑھ کے آؤ گی، فجر کا وقت ہوگا، اچانک تمہارے اوپر حمل کے آثار ظاہر ہوں گے۔ لیکن اس سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ امام مہدی کی والدہ کو خود ولادت کی رات تک حمل کے بارے میں علم نہیں ہو سکا۔ امام صاحب کی اپنی والدہ کو ولادت کی رات تک اس کے حمل کا احساس نہیں ہوا، کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوئی۔ جنم فطری راستے سے ہوا یا ران سے ہوا، اس کے اختلاف ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ امام مہدی کی پرورش کیسے ہوئی؟ ابو الحسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم ائمہ کی جماعت ایک دن میں اتنی پرورش پاتے ہیں، امام صاحب ایک دن میں اتنے زیادہ نشو نما کرتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، جتنے باقی لوگ ایک ہفتے میں۔ باقی لوگ ایک ہفتے کا بچہ ہو اور امام ایک دن کا بچہ ہو تو وہ دونوں برابر ہوں گے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے جب کوئی بچہ 1 ماہ کا ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ 1 سال کا ہو گیا۔ ائمہ میں سے کوئی امام 1 ماہ کا ہو، دیکھنے والے کو وہ 1 سال کے برابر لگتا ہے۔ تیسری روایت سنیے، پہلی روایت تھی 1 دن کا بچہ ہفتے کے برابر، اس سے اگلا جھوٹ کہ نہیں، پہلی روایت شاید غلط کہی گئی، یہ روایت صحیح ہے کہ 1 مہینے کا عام بچہ ہو تو امام 1 سال کے برابر پروان چڑھ جاتا ہے۔ تیسری روایت، ہم ائمہ کی جماعت ایک دن میں اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنا ہمارے علاوہ کوئی دوسرا 1 سال میں بڑھتا ہے۔ پہلے ہفتے کا بچہ، 1 دن کا بچہ ہفتے کے برابر تھا، مہینے کا بچہ سال کے برابر تھا۔ تیسری روایت نے سارا معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ پچھلی 2 کو چھوڑ دو، یہ پکڑ لو، تمہارا بچہ 1 دن میں جتنا پروان چڑھتا ہے، امام 1 سال کے بچے کے برابر 1 دن میں پروان چڑھتا ہے۔ امام مہدی رہتے کہاں پر ہیں؟ یہ سارے اختلافات آپ کے سامنے لا رہا ہوں تاکہ حق کو پالو اور حق کے راستے پہ چل پڑو۔ امام مہدی رہتے کہاں ہیں؟ ایک قول ہے کہ آپ مدینے میں رہتے ہیں، دوسرا قول ہے آپ الروحہ میں رہتے ہیں، تیسرا قول ہے کہ امام صاحب مکے میں رہتے ہیں، چوتھا قول ہے آپ سامرا بغداد کے قریب ایک غار ہے اس میں رہتے ہیں۔ ایک کہنے والا کہتا ہے کاش مجھے معلوم ہو جاتا آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، اے کاش مجھے خبر ہو جاتی امام مہدی منتظر قائم آل محمد رہتے کہاں ہیں، آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے، کون سی زمین نے آپ کو اٹھائے ہوا ہے، کیا آپ مکہ میں ہیں یا آپ یمن کی وادی میں ہیں یا سرسبز جزیرے میں ہیں؟ آئیے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 340 اور بحار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 153 پر موجود اس روایت کو سنتے ہیں۔ الکافی کا مصنف کہتا ہے صاحب امر یعنی امام مہدی قائم آل محمد کے لیے ضروری ہے کہ وہ غائب رہے، اور غائب رہنے کے لیے تنہائی ضروری ہے، اور مدینہ بہترین منزل ہے، طیبہ بہترین منزل ہے۔ ایک روایت امام مہدی کے لیے ضروری ہے غائب رہے، تنہا رہے، اور تنہائی کے لیے مدینہ بہترین منزل ہے۔ دوسری روایت، کسی نے حسن عسکری سے کہا اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میں آپ کے بارے میں کہاں تلاش کروں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا مدینے میں تلاش کرنا۔ جبکہ توسی نے اپنی ایک روایت میں کہتا ہے، عبدالاعلی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ کے ساتھ سفر پر جب نکلا، جب ہم روحا کے مقام پر پہنچے تو اس نے اپنے اوپر جھکے ہوئے ایک پہاڑ کو دیکھا، جس پہاڑ کا سایہ بڑا ہوا تھا، جھکا ہوا تھا۔ اس نے اس پہاڑ کو دیکھا، پھر مجھ سے کہا کیا تم اس پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ یہ پہاڑ فارس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یہ پہاڑ
فارس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، یہ ہمارا محبوب پہاڑ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہماری طرف منتقل کر دیا۔ جان لو اس میں ہر درخت کھانا ہے، اور ڈرنے والے کے لیے 2 مرتبہ اس میں پناہ ہے، امان ہے۔ اور ہمارے صاحب امر امام مہدی اسی پہاڑ کے اندر 2 دفعہ غائب ہوئے ہیں۔ اس پہاڑ میں امام صاحب 2 دفعہ غائب ہوئے، ایک بار تو مختصر وقت کے لیے گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد واپس آ گئے، دوسری بار لمبی مدت کے لیے جا کے اس میں پناہ لے چکے، چھپ چکے ہیں۔ آئیے مزید روایات کو دیکھتے ہیں۔ کبھی کہتے امام صاحب مکہ کی بعض وادیوں میں چھپے ہوئے ہیں، تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 صفحہ 56، البرہان جلد نمبر 2 صفحہ 81، بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 341 میں ہے۔ ابو جعفر نے کہا صاحب امر ان گھاٹیوں میں غائب ہے، اور مکہ کی ایک وادی کی طرف اشارہ کیا۔ بغداد میں بھی ہے، سامرا کی غار میں بھی ہے، مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، یمن کی وادی میں بھی ہے، روحہ میں بھی ہے۔ امام مہدی کی زیارت کی بعض دعاؤں کا ترجمہ سنیے۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہاں آپ نے ٹھکانہ پکڑا ہے، بلکہ کون سی زمین نے آپ کو اٹھایا ہے، کہ امام صاحب واپس جب آئیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جوان واپس آئیں گے یا بوڑھے واپس آئیں گے، بہترین لباس فاخر میں ہوں گے یا بغیر لباس کے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آئیے شیعہ کتابوں سے آپ کو سناتا ہوں۔ بہار الانوار جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر اس کا 53 ہے۔ اس پہ لکھتے ہیں کسی نے امام صادق سے سوال کیا، میرے آقا کیا امام زمانہ جوان آئیں گے یا ان پر بڑھاپے کے آثار ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ امام صاحب جیسا چاہیں گے اسی روپ کے اندر ظاہر ہوں گے، جس حالت میں چاہیں گے آئیں گے۔ یہ سوال کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ امام کا جو جی چاہے گا، چاہے جوانی میں آئے چاہے بڑھاپے میں آئے۔ پہلا قول یاد رکھیے گا، دوسرا قول سنیے گا۔ ایک روایت کے مطابق آپ جوانی کی حالت میں ظاہر ہوں گے، اور تقریباً سال بھی گنوا دیے ہیں کہ 32 سال کی عمر کے لگ بھگ آپ کی عمر لگ رہی ہوگی۔ ایک میں ہے آپ کی مرضی ہے، جوان آئے بوڑھے آئے جیسے جیسا مرضی روپ دھار لے۔ دوسری بات کہتی نہیں، وہ پہلا والا قول ٹھیک نہیں تھا، اسے ڈیلیٹ کر دو، اگلا یاد کر لو کہ 32 سال کی عمر میں جب آئیں گے ظاہر ہوں گے۔ تاریخ مبعد ظہور صفحہ 361 پر ایک اور روایت ہے، وہ سنیے۔ کہتے نہیں، آپ 51 سال کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ طاہر القادری صاحب کے جھوٹ آپ نے سنے نا، کبھی کہیں بیچارے ڈنڈی مارتے ہیں اور کہیں پچھلا جھوٹ بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کی خواب کے اندر شاگردی کرتا رہا۔ کتنے سال جی؟ 9 سال۔ اور پھر بھول گئے، پھر آگے چھلانگ مار دی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک قول جوان آئیں گے یا چاہیں گے تو بڑھاپے میں آئیں گے، دوسرا قول نہیں 32 سال کی عمر میں آئیں گے، تیسرا قول کہتے ہیں نہیں 51 سال کی عمر کے آدمی ہوں گے، 51 ایئرز کے ہوں گے، 51 سال کے آدمی ہوں گے۔ دوسری لکھتا ہے کہ امام مہدی 30 سال کے جوان، یہ ایک اور مزید قول ہے، 32 51 اور اب کہا نہیں 30 سال کے نوجوان ہوں گے۔ اب یہ 32 30 یا 51 یا اپنی مرضی کی عمر میں ظاہر ہوں گے۔ یہ سارے اختلافات کو اپنے سامنے رکھیے اور اپنے ذاکروں سے پوچھئے کہ حق کیا ہے۔ یہ اقوال آپ کو حق کی طرف لے کے جانے کے لیے، یہ دلائل آپ کو حق کا راستہ دکھانے کے لیے، یہ آپ کے دل کے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اے حق کے تلاش کرنے والوں، اے حق کی محبت رکھنے والوں، اے آخرت کے دن جنت کا حصول اپنے ذہنوں میں بٹھانے والوں، لازم ہے کہ آپ لوٹ کر آؤ اہل توحید کے قافلے کی طرف۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام مہدی کی حکومت کی مدت کتنی ہوگی؟ امام مہدی آئیں گے، حکومت کریں گے، کتنا عرصہ کریں گے؟ ان کی حکومت کی عمر کتنی ہوگی؟ تاریخ ما بعد ظہور صفحہ 433 پر محمد باقر کہتے ہیں کہ اس بارے میں بہت زیادہ روایات ہیں، بہت زیادہ خبریں ہیں، اور سب مضمون کے لحاظ سے بڑی حد تک آپ اس میں ٹکراتی ہیں۔ امام مہدی آ کر کتنے سال حکومت کریں گے؟ خبریں بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں، اور ساری روایات ایک دوسری روایات سے ٹکراتی ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے مؤلفین حیرانگی اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہمارے قائم کی حکومت 19 سال تک رہے گی،
ایک روایت میں ہے 7 سال تک رہے گی۔ ان 7 سالوں میں سے 1 سال کے دنوں اور راتوں کو اتنا لمبا کر دیں گے یہاں تک کہ 1 سال 10 سالوں کے برابر ہوگا۔ 19 سال، پھر 7 سال، پھر 1 سال 10 سالوں کے برابر، پھر اس لحاظ سے ان کی حکومت کی مدت تمہارے 70 سالوں کے برابر ہوگی۔ ایک اور روایت کے مطابق امام مہدی اس دنیا میں اصحاب کہف کی مدت یعنی 309 سال تک قیام کریں گے۔ یہ اتنے تناقضات ہیں، یہ اتنے اختلافات ہیں جو شیعہ کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ امام صاحب کے نام کے بارے میں، امام صاحب کی پیدائش کے بارے میں، امام صاحب کی حکومت کے بارے میں، امام صاحب کی پرورش کے بارے میں، امام صاحب کے وجود کے بارے میں شیعہ کتابیں کیا کہتی ہیں، ان کے علماء کیا کہتے ہیں۔ آئیے ایک اور اس کا بھی سنا دوں۔ امام مہدی کے بھائی جعفر امام صاحب کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ امام مہدی نام کی کوئی ہستی نہیں، یہ قول ہے امام مہدی کے بھائی جعفر کا۔ تو لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو جھوٹا کہا، ان کو کذاب کہا، حالانکہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسن عسکری کے قریب ترین انسان ان کے بھائی جعفر تھے۔ سب سے زیادہ کلوز ان کے بھائی جعفر تھے۔ الصواعق المحرقہ صفحہ 168 پر امام کے بھائی جعفر کہتے ہیں بے شک ان کا بھائی مر گیا ہے، نہ ہی اس کی نسل چلی۔ 11ویں امام کی نسل چلتی تو بار بار پیدا ہوتا، 11ویں امام کی نسل نہیں چلی، بھائی مر گیا، معاملہ ختم ہو گیا، نسل نہیں چلی، نہ ہی ان کے پیچھے کوئی رہا۔ مگر اس قول کو شیعہ علماء نے ٹھکرایا۔ توسی کہتا ہے بے شک جعفر کا انکار ایسا شبہ نہیں جس پہ لوگ اعتماد کر لیں، اور اس انکار کی وجہ سے اب سوال یہ ہے کہ گھر والوں کی گواہی مانی جائے گی یا باہر والوں کی؟ گھر والے گواہی دے رہے ہیں، بھائی گواہی دے رہا ہے کہ میرا بھائی جب فوت ہوا اس کے پیچھے اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس کی نسل نہیں چلی، اس کا معاملہ اس پہ ختم ہو گیا، وہ لا ولد فوت ہوا، اس حال میں مرا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی وجہ سے شیعہ نے جعفر کو جعفر الکذاب کا لقب دیا۔ دلیل کے لیے دیکھیے اکمال الدین لابن بابویہ صفحہ نمبر 312، سفینۃ البحار صفحہ نمبر 162، جلد نمبر 2۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اہل علم اور تاریخ دان نے یہی لکھا ہے کہ حسن بن علی العسکری کی نہ ہی کوئی نسل چلی، نہ ہی ان کے بعد کوئی ان کا بیٹا، انہوں نے اپنے پیچھے کسی کو چھوڑا اور معاملہ ان پر ختم ہو گیا، وہاں سے نسل آگے نہیں چلی۔ اور اگر مان بھی لیں کہ نہیں امام کا وجود ہے تو پھر ہم سوال کرتے ہیں اے عقل مندو، کب سے شیعت اپنے امام کو پکار رہی ہے؟ اب تو ہر جلسے میں، ہر مجلس میں، ہر محرم میں سب سے بڑا بینر کیا ہوتا ہے؟ یا قائم آل محمد، اللہ دا واسطے باہر آ جاؤ، برا حال ہو گیا، باہر آ جاؤ۔ پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ جائیے پوچھئے اپنے مراجع سے، لوٹئے ان کی طرف، ان کی کتابوں کو ٹٹولیے اور ان سے تلاش کیجئے کہ امام صاحب نے آنا کب ہے، امام صاحب غائب کیوں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا امام صاحب اس لیے نہیں آتے کہ ظالموں کے ظلم کے خوف کی وجہ سے امام صاحب غائب ہوئے تھے۔